غسل۔ تو کل ہماری جو روایات تھیں، احادیث مبارکہ تھیں، 405 الحمدللہ تعالی مکمل ہو چکی ہیں۔ آج حدیث کا نمبر ہے 406، اور یہ بھی سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں وعنہا، یعنی انہی سے مروی ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا جاوز الحتان الحتانہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جب مرد کا اور اسی طرح عورت کا یہ دو خطان، ٹھیک ہے، یعنی جب مرد کا خطان خاتون کے خطان میں چھپ جائے، جب مرد کا خطان خاتون کے خطان میں چھپ جائے، اذا جاوز الحتان الختانہ وجب الغسل، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ فعلتہ انا ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو پھر کیا ہوا، فاغتسلنا، تو فرمایا میں نے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے ایسا ہی کیا ہے، پھر ہم نے کیا کیا ہے، غسل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ خطان کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا، خشفہ سپاری، یہ تعریفیں میں نے پہلے بھی کر دی تھی، پھر بھی تھوڑا آپ ذہن کے اندر یہ بات رکھ لیں کہ یہ جب مرد کا ختنہ ہوتا ہے تو یہ عورت کی اندام نہانی کے اندر اگر داخل ہو جائے، بس اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ختان اس جگہ کا نام ہے کہ جسے ختنے کے وقت کاٹ دیا کرتے ہیں، سمجھ گئے آپ بات کو۔ ختان کس جگہ کا نام ہے؟ ختان اس جگہ کا نام ہے کہ جسے کاٹ دیتے ہیں، کس وقت؟ ختنے کے وقت کاٹ دیتے ہیں۔ اور یعنی مرد کا وہ ایک جو چمڑا ہوتا ہے نا عضو خاص کے اوپر، تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ کس وقت کاٹ دیا جاتا ہے؟ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے ختنے کے وقت۔ اور اسی طریقے سے عورت کا جو خاص مقام ہوتا ہے، تو اس خاص مقام کے اوپر اس طرح ہوتا ہے کہ مرغ کے تاج کی طرح اٹھا ہوا وہ جو حصہ ہوتا ہے، تو بس یہی ہے، بس یہ دونوں آپس میں جس وقت ٹکرا جائیں اور یہ جو خشف ہوتا ہے یہ اندام نہانی کے اندر داخل ہو جائے خاتون کے، تو بس اس وقت کیا ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بس اس لمبی تفصیل سے آپ سادی سی بات یہی یاد رکھیں، اتنی مشکل بات کوئی بھی نہیں ہے کہ پانی کا یعنی جو مادہ منویہ ہوتا ہے اس کا آنا ضروری نہیں ہوتا، بس اسی طریقے سے جو ہی آپس میں وہ ٹکرا جاتے ہیں، انزال ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تحت کل شہرۃ جنابۃ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، فاغتسلوا الشہر وانقوا البشرۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا بس تم ایسا کرو کہ اپنے تمام بالوں کو دھو ڈالو، یعنی کسی کو خشک نہ چھوڑو، اور بالوں کے نیچے چمڑے کو خوب پاک صاف ستھرا رکھو۔ بالوں کے نیچے جو چمڑا ہوتا ہے اسے کیا کرو، خوب پاک صاف ستھرا رکھو۔ آپ اس بات کو سمجھ گئے نا، اس میں بھی دیکھیں کوئی چیز مشکل بات بھی نہیں، یعنی دیکھیں نا ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے نا تو پھر غسل تو نہیں ہوتا، پھر جو نماز آپ پڑھتے ہیں وہ نماز ادا نہیں ہوتی۔ باقی آپ معاملات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پھر بندہ پاک نہیں ہوتا، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اس طرح کرنا چاہیے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کیا فرمایا، بالوں کو دھو ڈالیں اور بالوں کے نیچے جو چمڑا ہے اس کو خوب پاک صاف کریں، بس کوئی جگہ بھی جسم کی خشک نہ رہے، اس میں بھی کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے۔ آگے بڑھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من ترک موضع شہرۃ من جنابۃ لم یغسلها فحل بها قضا و قضا من النار، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زبان مقدس ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے میں نے یہ سنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ بھی ایک بال کے برابر بھی جگہ چھوڑ دے، ایک بال کے برابر بھی جگہ چھوڑ دے، یعنی ایک بال بھی خشک رہ جائے انسان کو جس وقت ضرورت ہوتی ہے غسل کرنے کی، تو فرماتے ہیں ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہ جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر وعید فرمائی ہے کہ اس کو دوزخ کے اندر ایسے قسم کا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قال علی فمن ثم عادیت راسی فمن ثم عادیت راسی ثلاثا، پھر 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اس لیے میں اپنے بالوں کا دشمن ہوں، اسی لیے میں اپنے بالوں کا دشمن ہوں، اسی لیے میں اپنے بالوں کا دشمن ہوں، یعنی میں اپنے بال کیا کرتا ہوں، بالکل صاف ستھرے کروا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا، اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے،
ٹھیک ہے اگر بندہ اس نیت سے اپنے بال چھوٹے رکھے کہ دھونے میں آسانی ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بڑے بال رکھے تو ٹھیک ہے رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، رکھے بے شک رکھے، لیکن وہ جو جمعہ لمعہ وہ جو بالوں کی عادت ہوتی ہے ایک تو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور دوسرا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بالوں کو پھر صاف بھی کرے، ان کی صفائی کا خیال بھی رکھے۔ وعن عائشہ قالت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کے بعد وضو نہیں ہے، یعنی غسل کے بعد حضور علیہ السلام وضو نہیں فرماتے تھے، یعنی پہلے وضو فرماتے تھے نا، یہ اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ شاید آخر میں بھی وضو کیا جاتا ہے، نہیں پہلی دفعہ ہی وضو کیا جاتا ہے، وہ سنت ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو بس غسل ہو گیا تو آپ کا تمام بدن پاک ہو گیا۔ دیکھیں نا وضو میں تو صرف یہ چند مقامات دھونے ہوتے ہیں اور غسل میں پورا بدن دھو لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد ضرورت تو نہیں رہتی وضو کی، لہٰذا اس کے بعد کسی قسم کا وضو نہیں ہے۔ وعنہا قالت کان النبی صلی اللہ تعالی وسلم یغسل رأسہ بالخطمی وہو جنب یجتزع بذلک ولا یصب علیہ الماء، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ خطمی کے ساتھ اپنا سر دھوتے تھے، درحال کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل کی ضرورت ہوتی تھی اور آپ سر دھونے میں اسی پر کفایت کرتے تھے، دوبارہ سر پر پانی نہ بہاتے تھے۔ بس یہ خطمی جو ہوتی ہے نا تو یہ ایک قسم کی مٹی ہی ہوتی ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ ہوتی ہے جڑی بوٹی ہوتی ہے، بہرحال یہ اس طرح کہ یہ سر دھونے والی ایک مٹی ہوتی ہے، وہ استعمال کی جاتی ہے۔ آج کل بس آپ یوں صابن اور یہ چیزیں آپ سمجھ لیں، خطمی کے ساتھ سر دھونا بس آپ یہی سمجھ لیں، یعنی جس پانی سے خطمی کے ساتھ سرد ہو یا ہوتا تھا اس پانی پر کفایت کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس طرح لوگ عموموں میں کرتے ہیں نا کہ پہلے سر دھوتے ہیں اس کے بعد غسل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سر پر پانی بہاتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات مقدس ایسا نہیں کرتے تھے، آپ پانی میں خطمی غالباً بہت کم ملاتے تھے تاکہ پانی میں تغیر واقع نہ ہو اور اس کے سیلان کے اندر فرق نہ آئے کسی قسم کا۔ وعن یعلا، حضرت یعلا فرماتے ہیں کہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یغتسل بالبراز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھلے میدان کے اندر غسل کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا رأى رجلا یغتسل بالبراز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ایک شخص کو دیکھا ہے تو وہ کھلے میدان کے اندر غسل کر رہا تھا اور ارد گرد اس نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا۔ فصعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر ممبر کے اوپر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ثم قال ان اللہ حی ستیر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عیا فرمانے والے اور بندوں کے افعال کے اوپر گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالنے والے ہیں۔ یحب الحیاء والتستر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اسی کو پسند بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات حیا والی اور اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتے ہیں لوگوں کے اوپر، لوگوں کے عیبوں کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ پھر انہی صفات کو لوگوں کے لیے بھی پسند کرتے ہیں، یعنی تخلق باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہیں ان سے متصف ہونا، ان سے کیا ہونا؟ متصف ہونا۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ یعنی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس لوگوں کو رزق عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس لوگوں کو زندگی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس لوگوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس حق بات کھلے بندوں بیان فرماتے ہیں۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اخلاق ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اخلاق ہیں، تو ان اخلاق سے متصف ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں نا حدیث پاک سے یہی بات ثابت ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس حیا کرنے والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا کرتے ہیں؟ حیا کرنے والے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پردہ فرمانے والے بھی ہیں، یعنی پردہ پوشی کرتے ہیں لوگوں کی عیبوں کی۔ اور فرمایا یحب الحیاء والتستر، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اسی کو پسند بھی کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا فاذا اغتسل، جب تم میں سے کوئی غسل کرے احدکم تو کیا کرے؟ تو فلیستتر، تم اس طرح کرو کہ پردہ کرو، کیا کرو؟ غسل کرتے وقت پردہ کرو۔ دیکھیں یہ ایک معاشرتی برائی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر بیٹھے، اور یہ بات آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے، محدثین نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی اہمیت کی جو بات ہوتی اس کے لیے ممبر نکالا جاتا تھا، یعنی عام درجے کی جو بات ہوتی ہے زندگی کے اندر آداب زندگی سے اس کا تعلق ہے، کسی کو ادب سکھانا ہے، عام درجے کی کوئی بات ہوتی تھی اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویسے بھی بیان فرماتے تھے، لیکن ممبر کا نکالنا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر کے اوپر بیٹھنا، لوگوں کو اعلان کرنا، جمع کرنا، یہ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بات زیادہ اہمیت والی ہے۔ یعنی شریعت کے اندر دیکھیں نا بعض چیزیں فرض ہیں، بعض چیزیں واجب ہیں، بعض چیزیں مستحبات ہیں، بعض چیزیں سنن موقدہ ہیں، بعض چیزیں جو ہیں تو وہ غیر موقدہ سنتیں ہیں، بعض مستحبات میں آتی ہیں، بعض مباحات میں آتی ہیں، دیکھیں ہر ایک کے اپنے اپنے درجات ہوتے ہیں۔
تو یہ جائز امور کے جتنے بھی درجات ہوتے ہیں ان کی اپنی اپنی حیثیت ہے. تو بعض چیزیں زیادہ اہمیت والی ہوتی ہیں، تاکید کے ساتھ ان کا حکم ہوتا ہے، بعض چیزیں کم اہمیت والی ہوتی ہیں، ان کا تاکید کے ساتھ حکم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کر لیں، جس طرح پیچھے وہ روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمانا کہ جو اس طرح سرما پہنے تو ٹھیک ہے، نہ پہنے تو تب بھی کوئی بات نہیں ہے. یعنی اس طرح کرے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی کوئی بات بھی نہیں. حق علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا. ٹھیک ہے، آپ اس بات کو سمجھ گئے نا. تو یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جس وقت عالم دین کو چاہیے، چونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے نائب ہیں، لہٰذا عالم دین جس وقت یہ بات دیکھے کہ معاشرے کے اندر کوئی اس قسم کی خرابی پھیلی ہوئی ہے تو پھر وہ کیا کرے کہ اس خرابی کو روکنے کے لیے اعلان کرے، اس خرابی کو روکنے کے لیے، معاشرتی اس برائی کو دور کرنے کے لیے اس کا بیان کرے، لوگوں کے سامنے واضح کرے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے. یعنی آسان سی بات یہ ہے نا کہ کوئی کام بھی حکم شریعت، اللہ تعالیٰ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، شریعت کے دائرے سے باہر ہے، غیر شرعی کام ہے، تو اس کی برسرے ممبر اور اس کی مذمت بیان کرنی چاہیے اور لوگوں کو اس فعل سے روکنا چاہیے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اور آپ میں سے بھی جو شخص جتنا علم رکھتا ہے، جتنا اس کے پاس نالج ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ چیز بری ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو روکیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. آگے بڑھیے. عن ابی بن کعب قال انما کان الماء من الماء رخصۃ فی اول الاسلام ثم نعی عنہا. دیکھیں اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. وعن علی قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اغتسلت من الجنابۃ وصلیت الفجر فرأیت قدر موضع الظفر لم یصبه الماء فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو لو کنت مسحت علیہ بیدک اجزاک. رواہ ابن ماجہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور عرض کی میں نے غسل جنابت کی اور فجر کی نماز پڑھی ہے، پھر میں نے ایک انگوٹھا کی مقدار جگہ دیکھی ہے جس پر پانی نہیں تھا تو وہ خشک رہ گئی. فرمایا اگر تو اس کے اوپر تارا ہاتھ پھیر لیتے تو وہ کفایت کر جاتا ہے. یعنی اب تو تمہارا پورا جسم خشک ہو چکا ہے نا، یعنی ابھی آپ غسل کر کے ابھی بھی باہر نکلے نا تو آپ کہیں پر اپنی انگل دیکھتے ہیں، کہیں بدن کا کوئی حصہ بھی آپ دیکھتے ہیں یہاں پر پانی نہیں پہنچا ہے تو ٹھیک ہے وہی تارا ہاتھ جو ہے وہ پھیر دیں، وہ کفایت کر جاتا ہے. لیکن جب دیر ہو جائے اور جسم کے اوپر وہ نمی ختم ہو جائے تو پھر آپ کو نئے سرے سے غسل کرنا ہوگا. اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو وہ نماز آپ کو دوبارہ دہرانی پڑے گی، اس نماز کی قضا کرنی پڑے گی. وعن ابن عمر قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابۃ 7 مرات. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ شب معراج نمازیں 50 فرض ہوئی ہیں اور غسل جنابت 7 بار، 7 مرات. وغسل البول من الصوب 7 مرات. اور اسی طریقے سے کپڑوں کا دھونا یہ بھی 7 مرتبہ. فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے سوال کرتے رہے حتی جعلت الصلاۃ خمسا، یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئیں. وغسل الجنابۃ مرتن وغسل الصوب من البول مرتن. اور اسی طریقے سے کپڑوں کا دھونا بھی اور اسی طریقے سے غسل جنابت کا بدن کا دھونا بھی یہ ایک مرتبہ رہ گیا ہے. یہاں پر چھوٹی سی بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ ایک ہوتی ہیں چیزیں نظر آنے والی اور ایک چیزیں ہوتی ہیں نظر نہیں آتی، غیر مری. یعنی نجاستیں جو ہوتی ہیں نا مری بھی ہوتی ہیں، نظر آنے والی بھی ہوتے ہیں، غیر مری بھی ہوتی ہیں، نظر نہیں بھی آتی. جو چیزیں نظر آنے والی ہوتی ہیں ان کا ظاہر پاک کرنا ضروری ہوتا ہے. یعنی دیکھیں نا یہ میرا بدن ہے نا، یہ میرے کپڑے، ان کے اوپر کوئی چیز مجھے ناپاک نظر آ گئی ہے نا تو اب اس کو ظاہر کے اوپر جس وقت تک وہ پڑی ہوئی ہے میں اس کو دھوتا رہوں گا، اس کو یہاں تک کہ اس کا اثر میں زائل کر دوں، وہ ختم ہو جائے، چاہے وہ 1 دفعہ سے صاف ہو جائے، 2 دفعہ سے صاف ہو جائے، 10 دفعہ سے صاف ہو جائے. البتہ اتنا ضرور ہے اگر 10 دفعہ سے صاف ہو گئی نا تو 11ویں دفعہ یعنی طاق کا جو عدد ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ 11ویں دفعہ بھی اس کو دھو دیں تو یہ اچھی بات ہے. لیکن جو پھر یہ ضابطہ آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ جو نظر آنے والی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ یعنی صاف کرنے والی ان کو صاف کرنا ہوتا ہے، وہ ناپاک چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اس وقت تک آپ ان کے اوپر پانی بہاتے رہیں گے، تعداد کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا، آپ ان کو صاف کریں. جب وہ صاف ہو جائیں بس بات ختم ہو گئی. اور کچھ نجاستیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر مری ہوتی ہیں یعنی نظر نہیں آتی تو ان کے لیے پھر اس طرح ہوتا ہے کہ 3 دفعہ دھونا ان کو واجب ہوتا ہے. یعنی نظر نہیں آتی بس اس کا 3 دفعہ دھونا ہی اس کا پاک ہونا ہے. 3 دفعہ آپ اس کو دھوئیں، 1 دفعہ دھوئیں پھر پوری قوت کے ساتھ اس کو نچوڑیں، پھر دوبارہ آپ اس کو دھوئیں پھر پوری قوت کے ساتھ اس کو نچوڑیں، پھر تیسری مرتبہ آپ اس کو دھوئیں اور پوری قوت کے ساتھ اس کو نچوڑیں. یہ بات آپ سمجھ گئے، یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے. دوسری بات یہ بھی ساتھ ہی یاد رکھ لیں، یہ آج کل پلاسٹک کے برتن ہوتے ہیں یا چپل کچھ بھی ظروف وغیرہ ہوتے ہیں بچوں کو، ان میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے نا تو ظاہری سی بات ہے یہ اب نچوڑے تو نہیں جاتے نا تو ان کو 3 دفعہ خشک کیا جائے گا. یعنی ظاہری نجاست جو ہوگی ان کا تو وہی حکم ہے کہ ان کو دھویا جائے گا یہاں تک کہ وہ صاف ہو جائیں، چاہے 1 دفعہ سے چاہے 5 دفعہ سے. لیکن جو چیزیں ان کے اوپر نظر نہیں آتی ہیں نا وہ اس طرح ناپاک ہو جاتی ہیں تو پھر وہ چپل ہیں یا کوئی برتن ہے کچھ بھی پلاسٹک کے، ان کو اس طرح نچوڑا تو نہیں جاتا. جب نچوڑا نہیں جاتا تو پھر
پھر ان کو 3 دفعہ خشک کرنا 3 دفعہ دھونے کا قائم مقام ہو جائے گا. یعنی 1 دفعہ دھو کے آپ رکھ دیں گے دھوپ کے اندر، وہ خشک ہو جائے گا، دوبارہ بھی اسی طرح کریں گے، اور تیسری مرتبہ بھی آپ اسی طرح کریں گے. یہ بات آپ کے ذہن کے اندر آ گئی. باقی وہ روئی کو اور بستروں کو پاک کرنا اور دوسرا تیسرا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. چلو بہرحال ابھی اتنا وقت نہیں ہے، اگر یہ پرابلم ہوئی آپ کو سمجھ نہ آئی تو پھر مجھ سے آپ پوچھ لینا انشاءاللہ تعالی. آگے بڑھیے. باب محالطۃ الجنوب وما یباح لہ. یہ بات یاد رکھنا صاحب کا امتوں کا ایک قانون تھا کہ وہاں پر وہ افراد اور تفرید کا شکار تھے. بعض اس طرح تھے کہ وہ اتنی مطلب نرمی تھی ان کے قوانین کے اندر کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ یعنی اس حالت کے اندر جو ان کی ہوتی ہے نا، وہ جنبی ہوتی ہیں یا حائضہ ہو جاتی تھیں تو سارے معاملات وہ کرتے رہتے تھے ان کے ساتھ. اور بعض اس طرح تھے بالکل ان کو ناپاک سمجھ کے ایک دروازے کے پاس ان کو بند کر دیا کرتے تھے. گو کہ وہاں پر یہ مطلب یہ کہ روایتوں کے اندر ذکر جو ہے تو وہ حالت حیض کا ہی ہے مطلب، لیکن بات اس طرح یاد رکھے حیض اور جنب کے احکام ایک ہی ہوتے ہیں. ہاں بس یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی. تو ہماری شریعت کے اندر جو ہے نا تو اس قسم کے معاملات نہیں ہیں. بس لڑکی جو ہوگی وہ جنبی ہوگی تو اس کے کچھ احکام، اسی طریقے سے حائضہ ہوگی تو اس کے کچھ احکام ہیں، باقی اس کے ساتھ کھانا پینا اس کا جھوٹا وغیرہ سب پاک ہی رہے گا. عن ابی ہریرہ قالت لقینی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وانا جنب فاخذ بیدی تو فمشیت معه حتی قعد. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی. آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں آپ کے ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ آپ ایک جگہ بیٹھ گئے تو میں چپکے سے فانسللت فاتیت الرجل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال این کنت. فرماتے ہیں میں آستہ سے نکلا حضور کی بارگاہ سے اور میں نے آیا، میں چونکہ جنبی تھا میں نے اپنا غسل وغیرہ کیا، پھر حضور کی بات میں گیا ہوں تو حضور بیٹھے ہوئے تھے ادھر ہی. فرما فقال این کنت، آپ کنت یا ابا ہریرہ، آپ کہاں تھے ابو ہریرہ؟ فقلت له قال سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ تھا تو حضور نے فرمایا کہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. وہذا لفظ البخاری ولمسلم وزاد بعد قولی فقلت له لقد لقیتنی وانا جنب فکرہت ان اجالسک حتی اغتسل وقد. ٹھیک ہے، یہ الفاظ کا اختلاف کوئی بات نہیں، مفہوم وہی ہے. اب آپ سمجھ گئے نا اچھی سی، کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. جنبی کوئی شخص ہے ناپاک ہے، اس کے ساتھ ہاتھ ملانا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، کوئی کسی قسم کی وہ ممانعت اس کے اندر نہیں ہے، ہو سکتا ہے، جائز ہے. بہرحال ایک مومن کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ غسل تو بڑی دور کی بات ہے، یعنی غسل تو وہ فوراً کرے ہی کرے، اگر بے وضو وہ اپنے وضو کی حفاظت بھی کرے. آگے آ جائے گی روایت. اور ابن ماجہ اور موطا امام مالک کی روایت میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو سنا چکا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے وضو کی حفاظت کرتا ہے. وعن ابن عمر قال ذکر عمر بن الخطاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ تصیبہ الجنابۃ من اللیل فقال له رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم توضأ واغسل ذکرک ثم نم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب یعنی میرے والد گرامی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہ تصیبہ الجنابۃ من اللیل، مجھے رات کے وقت معاملہ ہوتا ہے تو پھر مجھے غسل کی ضرورت ہوتی ہے. تو فقال له رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم توضأ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو وضو کر اور اپنے اس خاص مقام کو واغسل ذکرک، اور اپنے وہ جو خاص مقام ہوتا ہے اس کو آپ دھو لیں، ثم نم، پھر آپ سو جائیں. دیکھیں رات اگر گزاریں تو یہ جائز ہے، یعنی غسل کرنا تو بہت ہی افضل ہے نا، بندہ پاک صاف ہو کر سو جائے، یہ تو بڑی شان والی بات ہے اور بڑی حیثیت والی اور افضلیت اسی کے اندر ہے. بہرحال اجازت یہ بھی ہے، رخصت یہ بھی ہے کہ اگر آپ غسل نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، یعنی بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ مشغولیت کا ارادہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ نیند آ جاتی ہے، بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے اور کچھ مسائل ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ فوری غسل نہیں کر سکتا. بعض دفعہ انسان غسل کے لیے جاتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ واش روم کے اندر پانی نہیں ہے. آج کل تو دیکھیں نا وہ جدید سسٹم ہے نا، تو پھر اس طرح بندہ دوسروں کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھتا. بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، آپ لوگ واقف ہیں اچھی طرح. تو آپ اس طرح کریں نا کہ جو نماز والا وضو ہوتا ہے وہ وضو کر لیں، بس آسان سی بات ہے. اپنے اس مقام کو دھو کے وضو کر لیں اور آپ سو جائیں تو آپ پاک ہیں، یعنی آپ پاکی کی حالت کے اندر سوئیں. یعنی یہ نہیں کہ غسل سے آپ کی جان چھوٹ گئی ہے، یہ نہیں ہے، لیکن سونے کے لیے آپ پاک ہو گئے. سونے کے لیے آپ وہ جو ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر سونے سے پہلے بھی وضو فرماتے تھے، اور سونے سے پہلے علماء نے وضو کے جو مستحب مقامات ہیں ان کے اوپر لکھا ہے کہ سونے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے. تو اس طرح آپ سو سکتے ہیں، لیکن کس طرح کہ آپ اپنے اس مقام کو بھی دھو لیں اور آپ وضو کر لیں اور آپ سو جائیں. ٹھیک
ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، لیکن افضلیت اسی کے اندر ہے کہ بندہ اس طرح کرے کہ اپنا غسل کرے، اپنی جو ضرورت ہے وہ پوری کرو، غسل کرو، غسل کے بعد پھر دعا درود وظائف ہوتے ہیں وہ پڑھ کے بندہ سوئے، افضلیت اسی کے اندر ہے۔ وعن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا کان جنوبا فاراد ان یأکل او ینام توضأ وضوء للصلاۃ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے یا کھانے یا سونے کا ارادہ کرتے یا کھانے یا سونے کا ارادہ کرتے تو نماز والا وضو کرتے، یعنی آقا علیہ السلام کو غسل کی ضرورت پیش آتی، تو یہ جنبی کا لفظ تو میں نہیں بولتا ہوتا ہوں، ویسے بس غسل کی ضرورت ہمیشہ زندگی میں بولتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خیر، کوئی ممانعات کوئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح نا کہ آقا علیہ السلام کو جب غسل کی ضرورت ہوتی نا تو آقا علیہ السلام کھانے پینے کا ارادہ فرماتے یا سونے کا ارادہ، نیند کا ارادہ فرماتے تو آقا علیہ السلام وضو فرما لیا کرتے، بس یہی چیز مستحب ہے، آپ کے لیے بھی کر لیا کریں۔ اور محدث دہلوی صاحب نے اشرۃ اللمعات کے اندر اس کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ یہ وضو مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احدکم احل ثم اراد ان یعود فلیتوضأ بینهما وضوء، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب اپنی بیوی کے پاس آیا، اس سے ارادہ یہ جمع کیا یا سے جمع کر لیا، پھر دوبارہ جمع کا ارادہ کرتا ہے تو چاہیے کہ ان دو جمع، یعنی پہلا کر لیا دوبارہ کرنا چاہتے ہیں درمیان کے اندر وضو کر لے۔ وعن انس قال قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یطوف علی نسائہ بغسل واحد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل کے ساتھ تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے، یعنی حضور کی جتنی بھی بیویاں تھیں سب کا آپ نے دورہ فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ان کے ساتھ مصروف ہوئے اور ایک ہی غسل آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اس کی اجازت ہے، یعنی ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں نا ان کے پاس جاتا ہے تو اس کی اجازت ہے کہ وہ سب کے پاس ہو کیا ہے، ایک غسل کر لے، یہ کیا ہے، رخصت ہے، یہ کیا ہے، رخصت ہے۔ آگے پھر دوسری روایت آئے گی کہ پھر اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کی یہ طریقہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ الگ، یعنی سب بیویوں کے پاس بھی گئے اور الگ الگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بیوی کے لیے علیحدہ غسل بھی کیا ہے، تو وہ عظیمت ہے، یعنی افضلیت اسی میں اور رخصت اسی کے اندر ہے کہ اس طرح بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بحث بھی اٹھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے اوپر یعنی بیویوں کی باریاں واجب کرنا، بیویوں کی جو باریاں وہ مقرر کرنا واجب تھی یا نہیں۔ احناف جو ہیں حنفی، ہم احناف جو ہیں وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے اوپر بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرنا واجب نہیں تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے اپنے یہ جو تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ کریم النفسی کے طور کے اوپر، یعنی ان کے اوپر کرم فرماتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ازواج مطہرات کی باریاں مقرر کر دی تھیں۔ اور جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا تاکہ امت کو درس ملے اور لوگوں کے لیے یہ، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر یہ واجب تھا، تو انہوں نے پھر اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر ذات مقدسہ نے دوسری بیویوں کے پاس جو گئے ہیں تو پھر اجازت سے گئے ہیں، یعنی جس بیوی کا نمبر تھا نا اس سے اجازت لے کر باقیوں کے پاس گئے ہیں کہ مجھے اجازت ہے، میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ اور یہ معمول تو نہیں تھا، تو یہ زندگی کے اندر ایک دفعہ ہی ہوا ہے، دو دفعہ ہوا، تین دفعہ ہوا ہے، بس اسی طرح ہوا، یہ معمول نہیں تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیں، احناف کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کرم فرماتے ہوئے ان کے اوپر جو باریاں مقرر فرمائی تھیں، اور کچھ علماء باقی جو ہیں ائمہ ثلاثہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ تو ان کے اوپر جو ہے تو باریاں مقرر کرنا واجب تھی۔ وعن عائشہ قالت کان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ آگے بڑھیے، وعن ابن عباس نے قال، دیکھیں نا ایک ذکر ہوتا ہے قلبی اور ایک ذکر ہوتا ہے لسانی، یہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سے یہ مراد ہے کہ ہر حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر، آپ کے قلب مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا تھا، اور ظاہراً پھر حضور علیہ السلام جو لسانی ذکر ہے تو جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر چلے جاتے تھے، یعنی آپ بھی جس طرح جاتے ہیں نا واش روم کے اندر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو اس وقت پھر لسانی جو ذکر ہوتا ہے یہ منع ہے، پھر آپ نے خاموشی، یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے نا یہ بھی باہر پڑھنی چاہیے، یعنی اس وقت آپ واش روم کے اندر داخل ہو گئے ہیں نا اس سے پہلے آپ دروازے کے پاس پہنچ کر پڑھ لیں، یا پھر کھلا کوئی مقام ہے تو پھر زمین کے جس وقت آپ قریب ہوتے ہیں اپنا سطر کھولنے سے پہلے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اپنا سطر کھولنے سے، سطر اٹھانے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ باقی وہ جو طریقہ ہے مستحب جو طریقہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر بائیں یہ جو ہوتا ہے قدم ہوتا ہے اس کے اوپر زور دے کر اور خاموشی کے ساتھ بندہ اپنی وہ ضرورت پوری کرے، پھر جو وضو کے جو مسائل ہیں جو طریقہ اس کے مطابق وہ کرے، ٹھیک ہے، آپ اس بات کو سمجھ گئے نا۔ تو
حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ فراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضا منه قال یا رسول اللہ انی کنت جنبا فقال ان الماء لا یجنب۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بعض ازواج مطہرات نے ایک بڑے لوگن میں غسل کیا، ٹھیک ہے، پھر رسول اللہ نے اس لوگن سے وضو کرنا چاہا تو اس زوجہ مطہرہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے غسل کی ضرورت تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ پانی جو ہے وہ جنبی نہیں ہوتا۔ یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک برتن کے اندر وہ عورتوں کا چھوڑا ہوا پانی ہو، مردوں کا چھوڑا ہوا پانی ہو، اس کے اندر رخصت ہے۔ عظیمت یہی ہے کہ عورتوں کے جھوٹے سے یا ان کے بعض چونکہ مسائل سے واقف نہیں ہوتی نا، تو وہ اتنا اس چیز کا خیال نہیں رکھتی ہیں، تو عظیمت اسی کے اندر ہے کہ الگ پانی لیا جائے۔ بہرحال رخصت اس کے اندر ہے کہ آپ ان کے چھوڑے ہوئے پانی سے آپ غسل کرنا چاہیں تو آپ غسل کر سکتے ہیں۔ وعن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مقدس ہے، یغتسل من الجنابۃ ثم یستدفع بی قبل ان اغتسل، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ جنابت سے غسل کرنے کے بعد میرے جسم سے گرمی حاصل کرتے تھے، حالانکہ میں نے ابھی تک غسل، یغتسل من الجنابۃ ثم یستدفع بی قبل ان اغتسل، میں نے یعنی آقا علیہ السلام غسل کر کے باہر آ جاتے تھے تو آقا علیہ السلام کو ٹھنڈ محسوس ہوتی تو حضور علیہ السلام میرے بدن مبارک کے ساتھ اپنا بدن مبارک لگا کے گرمی حاصل کرتے تھے، اپنی ٹھنڈ کو دور کرتے تھے، یہاں تک کہ میں نے ابھی تک غسل نہیں کیا ہوتا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ ہاں، آپ کی جو خواتین ہوتی ہیں بے شک انہوں نے غسل ان کے اوپر واجب ہو، اس چیز سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ چپٹنا، بوسہ لینا، ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آگے بڑھیے۔ وعن علی قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من الخلاء فیقرؤنا القرآن ویأکل معنا اللحم ولم یکن یحجبہ او یعجزہ عن القرآن شیء لیس الجناب۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور جب واش روم سے باہر تشریف لاتے تو ہمیں قرآن پاک پڑھاتے اور ہمارے ساتھ گوشت تناول فرماتے، اور قرآن پاک پڑھنے سے سوائے جنابت کے اور کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی تھی۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے، آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضلیت اسی کے اندر ہے کہ وضو کر کے ہی پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی پڑھے تو پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، جو جنابت کی حالت ہوتی ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت آپ قرآن پاک نہیں پڑھ سکیں گے۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا حائضاں اور جنبی لڑکی قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھے، یعنی حائضاں اور جنبی لڑکوں یا لڑکی ہو، ظاہری سی بات ہے لڑکوں کو تو حیض نہیں آتا، یعنی حائضاں عورت ہو اور جنبی مرد ہو یا عورت ہو، وہ قرآن میں سے، ٹھیک ہے، شیئا من القرآن، ٹھیک ہے، قرآن میں سے کچھ بھی نہیں پڑھے، ایک کلمہ بھی نہیں پڑھے۔ دیکھیں حدیث پاک کے جو ظاہراً الفاظ ہیں اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آیت یا اس طرح تو چھوڑ دو، ایک کلمہ بھی آپ قرآن پاک کا نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، بعض علماء کیا کہتے ہیں پوری آیت پڑھنا، یعنی ایک قرآن پاک کی آیت پڑھنا حرام ہے، لیکن اگر آپ اس میں سے ایک کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ایک لفظ دو لفظ پڑھ دیتے ہیں تو وہ اجازت ہے، ٹھیک ہے، یعنی آیت سے کم پڑھ سکتے ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، کچھ مقدار بھی آپ پڑھیں گے وہ حرام ہی ہے، کوئی مقدار بھی آپ اس طرح کے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ حدیث با کے جو ظاہر الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ باقی جو ذکر اذکار ہوتے ہیں اس کی اجازت ہے، یعنی کوئی اس طرح نا آپ وظیفہ روز کرتے ہیں تو ان میں کوئی آیت قرآن بھی آتی ہے تو بطور ذکر آپ ان کو پڑھ سکتے ہو، علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن بطور تلاوت نہیں پڑھ سکتے۔ میرا ذاتی تو رجحان اپنا یہی بھی، میں تو کہتا ہوں میں بھی اس چیز سے لوگوں کو منع ہی کروں کہ آپ اس طرح کریں کہ بطور وظائف بھی، بطور وظیفہ، بطور ذکر بھی آپ قرآن پاک نہ پڑھیں، بطور تلاوت تو نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح ہے کہ بس علماء کی رائے یہی ہے تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ جو انہوں نے اجازت دی ہے تو پڑھ لیا کریں۔ یعنی بطور تلاوت قرآن پڑھنا، قرآن پاک کا ایک کلمہ پڑھنا، آیت ہو یا آیت سے کم، یہ پڑھنا جنبی کے لیے اور حائضہ کے لیے حرام ہے۔ پھر یہ سمجھ گئے نا جملہ، یعنی قرآن کی ایک آیت ہو یا آیت سے کم ہو، حالت جنابت کے اندر اور حالت حیض کے اندر پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ البتہ آپ وظیفہ کرتے ہیں یا بطور ذکر کوئی آیت کریمہ آپ کے وظائف کے معمولات کے اندر آتی ہے، یا بطور ذکر آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی اور آیات بینات ہیں تو بطور ذکر پڑھنے کی اجازت ہے۔ وعن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہوا هذه البیوت عن المسجد فإنی لا احل المسجد لحائض وجنوب۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ان گھروں کے رخ مسجد سے پھیر لو، بے شک میں جائز قرار نہیں دیتا مسجد کو حائض عورت اور جنبی کے لیے، ٹھیک ہے۔
یعنی مسجد کے اندر جنبی شخص بھی نہیں آ سکتا اور مسجد کے اندر حائضہ لڑکی بھی نہیں آ سکتی، گزر بھی نہیں سکتی اور بیٹھ بھی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اور امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک گزرنا کا جائز ہے، ہمارے نزدیک گزرنا بھی جائز نہیں ہے جنبی اور حائضہ کا، بالکل جنبی اور حائضہ کا ہمارے نزدیک گزرنا بھی جائز نہیں، اور جب گزرنا جائز نہیں ہے تو بیٹھنا بدرجہ اولا آرام ہے۔ وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا قلب ولا جنوب۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو یا کتا ہو، ٹھیک ہے، تصویر ہو یا کتا ہو، یا اس گھر کے اندر جنبی شخص ہو۔ اس حدیث پاک کا مفہوم آپ نے سمجھنا ہے، غور سے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے، آپ اس بات کے اوپر آپ غور کریں کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر کے اندر تصویر ہو، جس گھر کے اندر کتا ہو اور جس گھر کے اندر جنبی شخص ہو۔ دیکھیں تصویر کے معاملے میں تو علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ جو کیمروں سے تصویریں بنائی جاتی ہیں یہ عکس ہوتا ہے، یہ تصویر کے حکم کے اندر نہیں آتی، وہ جو مورتیاں بنائی جاتی تھیں تو وہ تصویر کے حکم کے اندر آتی ہیں، یہ تصویر کے حکم کے اندر نہیں آتی۔ بہرحال اس بات کو 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض جو علماء موجودہ دور کے بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو کیمرہ ہے یا ٹی وی ہے جو کچھ بھی ہے اس کے اندر جو کچھ آتا ہے یہ تصویر ہی ہوتی ہے، یہ تصویر کے حکم کے اندر یہ، یعنی چلو ٹی وی کا معاملہ تو لاگے نا، کیمرے سے آپ موبائل کے آپ کے جو کیمرے یا ویسے ڈیجیٹل جو کیمرے ویڈیو کیمرے جس سے آپ تصویریں بناتے ہیں تو یہ تصویر کے حکم کے اندر ہی آتی ہے۔ بہرحال وہ چلو ایک لمبا مسئلہ ہے، مطلب تفصیلی مسئلہ ہے تصویر کا، کہ پھر بعض علماء نے ضرورت کے تحت کتنی تصویر کی اجازت دی ہے اور کتنی ہونی چاہیے۔ بہرحال اتنی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ متقدمین جو علماء تھے وہ تصویر کے مطلقاً قائل نہیں تھے، متقدمین علماء تصویر کے مطلقاً قائل نہیں تھے، بالکل کسی قسم کی تصویر وہ آرام سمجھتے تھے۔ متاہرین نے اجازت دی ہے ضرورت کے درجے میں، یعنی جس کو ضرورت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ شناختی کارڈ بنواتے ہیں، آپ پاسپورٹ بنواتے ہیں، یہ ضرورت کے درجے کے اندر، یا کسی مقام کے اوپر آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہاں پر آپ جائیں گے تو پہلے آپ کی تصویر چاہیے، یا اس طرح کے بعض گھروں کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ رشتہ کراتے وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ لڑکے کی کوئی تصویر دکھائیں، لڑکی کی کوئی تصویر دکھائیں، تو یہ ضرورت کے درجے کے اندر جائز ہیں آج بھی، اس دور کے اندر بھی۔ لیکن یاد رکھیں کہ جس طرح یہ لوگوں نے رویہ بنایا ہو یہ پھر آرام کے زمرے کے اندر آتا ہے، یعنی دیکھیں نا، ضرورت سے ہم باہر جا کے نا اس کو ہم نے فیشن بنا لیا ہے۔ یعنی میں اس چیز کا بھی قائل ہوں کہ کوئی شخص اگر یادگار کے لیے بھی چند تصاویر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، کوئی بات بھی نہیں، لیکن یہ بالکل ناجائز ہے کہ ادھر بیٹھیں تو 10 تصویریں، ادھر بیٹھیں تو 10 تصویریں، 5 منٹ بعد 10 تصویریں اور آ گئیں۔ پیر صاحب کی وہ درختوں کے اوپر پیر صاحب کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، بیڈ روم کے اوپر پیر صاحب کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، بسوں کے اوپر پیروں کی تصویریں ہیں، علماء کی تصویریں، 5 منٹ کے بعد مختلف پوز سے اور مختلف زاویوں سے ان کی تصاویر آتی ہیں، یہ بلا شبہ آرام کے زمرے کے اندر آتی ہیں۔